بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے اور بحث پہنچی ہے عقیدتنا فی عدد الائمہ۔ امامت کے بحث میں 8واں نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ ائمہ کے عدد کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ امام برحق 12 امام ہیں، جن 12 اماموں کے بارے میں پیغمبر سے نص موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہر پہلے والے امام کی جانب سے بعد والے امام کے لیے نص موجود ہے۔ سب سے پہلے امام ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ دیگه معلوم ہے کہ ہجرت سے 23 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی اور ہجرت کے 40ویں سال آپ کی شہادت ہے۔ دوسرے امام حسن مجتبی، جن کی ولادت 2 ہجری میں اور 50 ہجری میں شہادت ہے۔ تیسرے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یعنی ہجرت کے 3 سال میں ولادت ہے اور 61 ہجری کو شہادت ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ ہجرت کے 38ویں سال میں ولادت اور 95 میں شہادت۔ پانچویں امام باقر 57 ہجری ولادت 114 شہادت۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام 83 ہجری ولادت 148 میں شہادت۔ ساتویں امام کاظم علیہ السلام 128 ہجری میں ولادت 182 ہجری میں شہادت۔ آٹھویں امام رضا علیہ السلام ہیں 148 ہجری میں ولادت اور 203 میں شہادت۔ نویں امام جواد علیہ السلام ہیں 195 ہجری ولادت 220 میں شہادت، کہ کم ترین عمر ائمہ میں امام جواد کی ہے 25 سال۔ 10ویں امام ہادی یعنی علی نقی علیہ السلام 212 میں ولادت 254 میں شہادت۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام 232 میں ولادت اور 260 میں شہادت۔ اور 12ویں حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفداء 256 میں ولادت اور جہاں تک خدا چاہے تب تک اس دنیا میں حجت خدا کے عنوان سے رہیں گے۔ دیکھیں، عقیدتنا فی عدد الائمہ ونعتقد ان الائمہ الذین لهم صفۃ الامامۃ الحقہ ہم مرجعنا فی الاحکام الشرعیہ المنصوص علیہم بالادلہ۔ ہمارا عقیدہ ائمہ کے بارے میں، کون سے ائمہ؟ وہ ائمہ جن کے لیے برحق امامت کی صفت ثابت ہے اور احکام شرعیہ اور شریعت کی تفصیلات میں ہمارے لیے مرکز مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن پر ادلہ کے ذریعے سے نصوص بھی قائم ہے۔ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ 12 اماما، 12 امام ہیں۔ نص علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ جمیعاً باسمائہم، تمام ائمہ پر رسول اللہ کی جانب سے صراحت موجود ہے ان کے ناموں کے ذریعے سے۔ ثم نص المتقدم منہم علی من بعدہ، اور اس کے بعد ہر پہلے والا بعد والے کے لیے نص قائم کرتا ہے۔ خوب
اس کے بعد یہ پوری فہرست جو میں نے خارج میں بیان کی، ہر امام کا نام، لقب اور سال ولادت اور سال شہادت جو میں نے خارج میں ذکر کیا کہ اس کو آپ دیکھیے گا۔ وَهُوَ الْحُجَّةُ 12واں امام فی عصرنا الغائب المنتظر اجل اللہ فرجہ وسہل مخرجہ۔ 12واں امام آج کے زمانے میں جو امام غائب ہے، حجت خدا ہے، جس کا انتظار کیا جاتا ہے، خدا اس کے فرج میں تأجیل کرے، اس کے آنے میں آسانی فرمائے۔ لِيَمْلَأَ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا بَعْدَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ وہ آئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، جیسا کہ ان سے پہلے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آغا پھر شرح میں فرماتے ہیں یکفی کا جوامع الحدیث منہا، اگر ان مطالب کے لیے جو ہمارے جوامع احادیث کی کتابیں ہیں وہ تمہارے لیے کفایت کرتی ہیں۔ مثلا اصول کافی ہے، بہار الانوار ہے، اثبات الہدات ہے، غایۃ المرام ہے، کہ وقد اوردوا فیہا النصوص التی وردت من طرق الشیعۃ والعامہ، کہ ان کتابوں میں ان نصوص کو ذکر کیا گیا ہے جو شیعہ اور سنی طرق سے نقل ہوئے ہیں۔ لتعیین الائمۃ الطاہرین، ائمہ اطہار کی تعیین کے لیے ان کتابوں میں نصوص کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ کَثِیرَةٌ وَمُتَوَاتِرَةٌ جِدًّا، یہ روایات بہت زیادہ ہیں اور تواتر کے حد تک ہیں۔ یہاں پر اثبات الہدات مرحوم شیخ حر آمولی کی بہترین کتاب ہے، اصلاً اسی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ ہر امام کی امامت کے لیے جو نصوص ہیں ان کو جمع کیا ہے انہوں نے اثبات الہدات میں۔ قال شیخ الحر الآمولی قدس سرہ فی اثبات الہدات، اثبات الہدات میں مرحوم حر آمولی فرماتے ہیں اذا عرفت ھذا ظہر لک تواتر النصوص والمعجزات الآتیہ انشاء اللہ، جب تو نے ان مطالب کو جان لیا تو تمہارے لیے روشن ہو جائے گا کہ نصوص متواتر ہیں اور اسی طریقے سے معجزات بھی متواتر طریقے سے نقل ہوئے ہیں۔ بل تجاوزها حد التواتر بمراتب، بلکہ یہ نصوص اور معجزات تواتر کے حد سے بھی اوپر گزر گئے ہیں۔ فإنها أكثر بكثير من كل ما اتفقوا على تواتره لفظا ومعنى، ہر وہ مطلب جس کے بارے میں وہ تواتر لفظی کا ادعا کرتے ہیں یا تواتر معنوی کا ادعا کرتے ہیں، ان روایات سے زیادہ تواتر ان روایات میں پایا جاتا ہے۔ مثلا مثل وجوب الصلاۃ والزکاۃ وتحریم الخمر واخبار المعاد وکرم حاتم وغزات بدر وأحد وحنین وخبر الخضر وموسیٰ وذی القرنین وامثال ذلک، ان موضوعات کے بارے میں تمام مسلمان کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ بیانات ہیں، چاہے نماز کا وجوب ہو، زکوٰۃ کا وجوب ہو، شراب کی حرمت کا وجوب ہو، معاد کے بارے میں روایت ہو، حاتم طائی کے کرم اور سخاوت کے بارے میں ہو، جنگ بدر و احد و حنین کے بارے میں ہو، انبیاء گزشتہ مثلا جیسے حضرت خضر و موسیٰ یا معاد کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ ادعائے تواتر کرتے ہیں کہ بھلے تواتر کی حد تک ہے لیکن ان موضوعات سے بھی زیادہ روایات ہمارے پاس ائمہ اطہار کی امامت پر نصوص کے طور پر موجود ہیں۔ وَكَثْرَةُ النَّقْلِ مِنَ الشِّیعَةِ وَغَیرِهِمْ بِحَیْثُ لَا یُحْصَىٰ لَهُمْ عَدَدٌ، اما ناقلین بہت زیادہ ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے غیر شیعہ ہو، کہ اصلاً ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ ہیں۔ یہ نقطہ وَكَثْرَةُ النَّقْلِ ظَاہِرٌ بالکل روشن ہے، وَاجْتِمَاعُ الشَّرَائِطِ الْمَذْکُورَةِ واضح، اور وہ جو خبر متواتر کے شرائط ہیں وہ بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں، یہ مطلب بھی بالکل روشن ہے۔ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، اس کتاب میں اتنی روایات کو نقل کیا ہے، یعنی صرف ادعا نہیں کر رہا، وہ ساری روایات آپ کو اثبات الہدات میں نقل کرنے کے بعد یہ مطلب ذکر کر رہا ہے بندہ خدا۔ ومن خلا ذہنہ من شبہۃ او تقلید حصل لہ العلم من ھذہ الاخبار،
اور جس کا بھی ذہن شبہ سے خالی ہو، تقلید سے خالی ہو، تو ان روایات سے اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ بحیث لا یحتمل النقیض عندہ اصلاً، کہ اس کے پاس اس کے نقیض کا احتمال تک نہیں آتا، یعنی اصلاً یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ ولو انصف العامۃ لعلموا، اگر اہل سنت کے علماء انصاف کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا ان نصوص ائمتنا و معجزاتہم اوضح تواترا من نصوص النبی و معجزاتہ، پیغمبر کے بارے میں وہ نصوص نقل کرتے ہیں نا، پیغمبر کے بارے میں معجزات نقل کرتے ہیں نا، اگر یہ اہل سنت والے انصاف کرتے تو ائمہ کے بارے میں جو نصوص اور معجزات ہیں وہ پیغمبر کے نصوص اور معجزات سے کم نہیں ہے۔ ولو انصف الیہود والنصارى وامثالهم لعلموا ان تواتر نصوص نبینا وائمتنا ومعجزاتهم اوضح واقوى من تواتر نصوص انبیائهم ومعجزاتهم، اگر یہود و نصارہ اور ان قسم کے جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ انصاف کرتے تو ان کو یقین ہو جاتا ہمارے پیغمبر اور ہمارے ائمہ کے بارے میں جو نصوص ہیں، جو ان کے معجزات ہیں، وہ زیادہ واضح ہیں، زیادہ قوی ہیں ان نصوص سے، ان معجزات سے جو اپنے انبیاء کے بارے میں وہ نقل کرتے ہیں، کما اشرنا الیہ سابقا۔ ثم ان شیخ الحر الآمولی مع انہ جمع النصوص فی 7 اجلاد ضخمہ، فرماتے مرحوم شیخ حر آمولی باوجود اس کے کہ ان نصوص کو 7 قطور اور بڑی جلدوں میں نقل کیا ہے، یعنی 7 جلدیں قطور موٹی بنتی ہیں، ان کو نقل کرنے کے بعد قال وقد ترکت احادیث کثیرہ من الکتب التی رأیتها وطالعتها، 7 جلدوں میں روایات کو نقل کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اور بہت ساری احادیث کو میں نے چھوڑ دیا جن کو کتابوں میں نے دیکھا، کتابوں میں نے مطالعہ کیا، چھوڑ دیا لضعف دلالتها واحتیاجها الى بعض التوجیہات، ممکن ہے ان میں سے بعض کی دلالت ضعیف ہو، ممکن ہے بعض میں توجیہات کی ضرورت ہو، ممکن ہے بعض میں کچھ مقدمات کے ضمیمے کرنے کی ضرورت ہو، تو میں نے ان احادیث کو چھوڑ دیا لعدم الاحتیاج الى ذلك القسم، کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی۔ ومن جملت ہی ان احادیث میں سے مثلا جن کو میں نے چھوڑا ہے احادیث و تفضیل امیر المؤمنین وسائر الائمہ، کہ ائمہ اطہار اور امیر المؤمنین بقایا پر فضیلت رکھتے ہیں، فإنہا اکثر من ان تحصی، حد سے زیادہ روایات ہیں، وما لم انقلہ منہ ربما کان اکثر مما نقلتہ، جتنی میں نے چھوڑی ہیں وہ زیادہ ہے ان روایات سے جن کو میں نے نقل کیا ہے۔ ولیکن لکثرت النصوص والمعجزات اکتفیت بما ذکرت، لیکن کیونکہ نصوص معجزات اتنے زیادہ ہیں جتنے میں نے ذکر کیے انہی میں کفایت ہے۔ ومن شک او شکک او تعصب بعد الاطلاع علی ما جمعتہ فاللہ تعالی حاکم بیننا و بینہ، جو بندہ شک کرے یا شک ایجاد کرے یا تعصب کرے بعد اس چیز کے اطلاع کے جس کو میں نے جمع کیا، یعنی جو میں نے جمع کیا ان کی اطلاع کے بعد بھی اگر شک کرے یا شک کو ظاہر کرے، تعصب پیدا کرے، تو خداوند متعال قیامت کے دن اس کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فإنه قد تجاوز حد التواتر اللفظی والمعنوی، کیونکہ جو میں نے ذکر کیا ہے فإنه کی ضمیر ما ذکرتہ کی طرف، وہ چہ بسا تواتر لفظی اور معنوی کے حد سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا یوجد فی شیء من المتواترات اللفظیۃ والمعنویہ ما یماثلہ ولا یقاربہ، اگر جن چیزوں کے بارے میں تواتر لفظی یا معنوی کی بات کی جاتی ہے ان سے کئی گنا زیادہ ان روایات میں تواتر پایا جاتا ہے، وہ چیزیں اس جیسی نہیں ہیں، اس کے قریب بھی نہیں پٹک سکتی۔ وَنَاهِيكَ بِنَقْلِ جَمِيعِ الْخُصُومِ لَهُ وَعَدَمِ خُلُوِّ شَيْءٍ مِّن مُؤَلَّفَاتِ الْفَرِيقَيْنِ مِنْهُ إِلَّا النَّادِرُ، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ جو بھی دشمن ہیں ان کے مؤلفات کو اٹھا کر دے، کوئی شاذ و نادر کوئی مؤلف ہوگا مگر یہ کہ اس میں یہ روایات بھی کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائیں گی، کچھ نہ کچھ وہ لوگ بھی نقل کرتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔
یہ مروم حر آمولی کا کلام. کہتے ہیں وکیف کان بے بخشید ولذا قال الخواجۃ نصیر الدین طوسی قدس سرہ. اسی لیے ہم تجرید الاعتقاد میں دیکھتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی بعد اثبات امامت علی علیہ السلام، امیر المؤمنین کی امامت کو ثابت کرنے کے بعد یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں وَالنَّقْلُ الْمُتَوَاتِرُ دَلَّ عَلَى الْأَحْدَ 11 اماموں کی امامت پر نقل متواتر موجود ہے کہ بھئی یہ کتاب اصلاً اثبات الہدا تو اس کے سامنے رکھ دو. وَكَيْفَ كَانَ فَالرِّوَایَاتُ عَلَىٰ أَصْنَافٍ وَطَوَائِفٍ. اگر روایات کی مختلف قسمیں ہیں اس باب میں، مثلاً بعض طوائف وہ ہیں کہ ما يدل على ان الائمة 12 من قریش وقد مرت الاشارة الیہا. بعض روایات میں ہے کہ اماموں کی تعداد 12 ہے. یہ اہل سنت کے یہاں بھی بڑے پیمانے پر روایات ہے، اور ان کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ سارے کے سارے امام قریش سے ہوں گے اور تعداد 12 ہے. یہ اہل سنت کے معتبر ترین منابع میں روایات ہیں. وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعَيَّنِينَ عِنْدَ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ. بعض وہ ہیں روایات کہ جو بیان کرتی ہیں کہ ان 12 کی تعداد رسول اللہ کے پاس معین ہے اور ان کے نام بتائے گئے ہیں. كَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أَخْبَرَنِي جَبْرَائِیلُ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ. اصلاً جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ وہ 12 امام کون ہیں، ان کے نام کیا ہے، ان کے آبا کے نام کیا ہے. وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ ذِكْرِ بَعْضِ خُصُوصِيَاتِهِمْ. بعض روایات وہ ہیں جن میں ائمہ کی بعض خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے پیغمبر ختمی مرتبت کا یہ جملہ من سرہ ان یحییٰ حیاتی ویموت میتتی ویدخل الجنہ التی وعدنی یا ربی ویتمسق بقضیب غرسہ ربی بیدہ فلیتول علی بن ابی طالب واوصیاءہ من بعد. جس بندے کو پسند آتا ہے کہ میری طرح زندگی گزارے، میری طرح اس کو موت آئے اور اس جنت میں داخل ہو جائے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، اور اس شجر کے ساتھ تمسک کرے جس شجر کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے اگایا ہے، تو اسے چاہیے علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد آنے والے اوصیاء کے ساتھ تمسک کرے. فإنہم لا يدخلونکم فی باب ضلال ولا یخرجوکم من باب ہدی. کیونکہ یہ افراد تمہیں کبھی بھی گمراہی کے دروازے میں داخل نہیں کریں گے، ہدایت کے دروازے سے باہر نہیں نکالیں گے. ولا تعلموہم، خبردار ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا. فإنہم اعلم منکم، وہ تم سے بہتر جانتے ہیں. وَكَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ انا رسول اللہ الی الناس اجمعین ولکن سیکون من بعدی ائمۃ علی الناس من اللہ من اہل بیتی یقومون فی الناس فیکذبون ویظلمہم ائمۃ الکفر والضلال واشیاؤہم. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام لوگوں کی طرف، لیکن میرے بعد لوگوں پر امام مقرر ہوں گے خدا کی جانب سے جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گے. یقومون فی الناس، وہ لوگوں میں قیام کریں گے، لیکن فیکذبون، لوگ ان کو جھٹلائیں گے. لوگ ویظلمہم، اور ان پر ظلم کریں گے، ائمۃ الکفر والضلال واشیاؤہم، جو کفر اور گمراہی کے امام ہیں وہ ان پر ظلم کریں گے اور ان کے پیروکار. وَكَقَوْلِ عَلِيٍّ علیہ السلام ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ، لیلۃ القدر ہر سال ہوتی ہے. وَأَنَّهُ يَنزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، اور اس رات میں سال کے پورے امور نازل ہوتے ہیں. وَإِنَّ لِذَلِكَ الْأَمْرِ وُلَاةً بَعْدَ رسول اللہ، اس امر کے لیے رسول اللہ کے بعد اولیاء ہیں، ولی ہیں. فَقِيلَ مَنْ هُمْ، فقال انا و11 من صلبی ائمۃ محدثون. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں اور میری نسل میں سے 11 جو امام ہیں اور جن سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں. وقول ابی جعفر علیہ السلام نحن 12 اماما منهم حسن و حسین ثم الائمۃ من ولد الحسین.
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم 12 امام ہیں، جن میں امام حسن اور امام حسین ہیں، اور بعد والے امام حسین کی نسل سے ہیں۔ یا پیغمبر کی یہ حدیث من بعدی 12 نجیبا محدثون مفہمون آخرهم القائم بالحق یملؤها کما ملئت جورا۔ میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، سردار ہوں گے جو نجیب ہیں، جن سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں، جن کو فہم قرآن عطا کیا گیا۔ ان میں آخر حضرت ولی عصر ہیں جو زمین کو بھر دے گا عدل و انصاف سے، جیسا کہ وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ وَهَكَذَا زَادَتِ الرِّوَایَاتُ بَيَانًا مِنْ جِهَةِ وَهَكَذَا زَادَتِ الرِّوَایَاتُ بَيَانًا مِنْ جِهَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَسَائِرِ الْخُصُوصِيَاتِ۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایات ہیں جن میں ان کے اسماء، صفات اور خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ حتیٰ لا یبقى مجال للتردید والتشکیک، یہاں تک کہ شک و ریب کی گنجائش نہیں رہتی۔ فکل واحد من الائمۃ 12 منصوص من قبل امام سابق، ان 12 اماموں سے ہر امام اپنے سے پہلے والے امام کے ذریعے سے منصوص ہے۔ حتیٰ ینتہی الی تنصیص الرسول، یہاں تک کہ بات پہنچتی ہے پیغمبر کے نص کی طرف۔ وَتَنْصِيصُهُ يَنْتَهِي إِلَىٰ تَنْصِيصِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، اور رسول اللہ نے نص قائم کیا ہے کیونکہ خدا کی جانب سے منصوص ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہر امام سے پہلے والا امام اس پر نص قائم کرتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے پیغمبر تک، اور پیغمبر کو خداوند متعال نے کہا ہے کہ اس کو یہ کہو، اس کو یہ کہو، اس کو یہ کہو، یہ امام ہوگا، یہ امام ہوگا، یہ امام ہوگا۔ جو پہلے ہم منصوص من اللہ کا مطلب بھی ذکر کر چکے ہیں۔ منصوص من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ معین خدا کی جانب سے ہے، اعلان رسول کرتا ہے۔ معین خدا کی جانب سے اعلان پہلے والا امام کرتا ہے، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ قال الشارح العلامۃ عند تبیین امامت الائمۃ ال11، مرحوم علامہ ہلی خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت کی توضیح دیتے ہوئے وہ کچھ اس طریقے سے فرماتے ہیں۔ وَاسْتُدِلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ یا وَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ بِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ، 11 اماموں کی امامت پر 3 وجوہ کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا، النقل المتواتر من الشیعۃ خلفا عن سلف، شیعوں سے نقل متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ إِمَامَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ بِالتَّنْصِيصِ، کہ یہ نقل متواتر دلالت کرتا ہے ہر ایک کی امامت منصوص ہے۔ وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة تارة على الإجمال وأخرى على التفصيل، اور مخالفین نے بھی بہت زیادہ روایات نقل کی ہیں۔ ایک مرتبہ مجملاً نقل کیا ہے کہ امام 12 ہوں گے، ایک مرتبہ تفصیلاً روایات بھی ہیں۔ کما روی عن رسول اللہ متواترا انہ قال للحسین ھذا ابنی، مثلا اہل سنت سے یہ مطلب نقل ہوا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت امام حسین کو فرماتے ہیں ھذا ابنی امام ابن امام اخو امام ابو ائمۃ 9 تاسعہم قائمہم وغیر ذالک من الاخبار، کہ پیغمبر اکرم امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا امام ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، اور 9 اماموں کا باپ ہے، اور ان میں سے 9واں قائم آل محمد ہے۔ وغیر ذالک من الاخبار۔ وروی عن مسروق وقال بینا نحن عند عبد اللہ ابن مسعود اذ قال له شاب هل عہد الیکم نبیکم کم یکون من بعدہ خلیفہ۔ مسروق روایت کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جوان نے کہا کیا پیغمبر کی جانب سے تمہارے لیے یہ مطلب روشن ہوا کہ ان کے بعد کتنے خلیفے ہوں گے؟ قال انک لحدیث السن، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بھئی تو ابھی جوان ہے، وان ھذا شیء ما سألنی احد عنہ، اور یہ ایسی بات ہے کہ کسی نے اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا، لیکن سنو نعم عہد الینا نبینا ان یکون بعدہ 12 خلیفۃ عدد نقباء بنی اسرائیل،
لیکن سنو، پیغمبر نے ہمارے ساتھ عہد کیا تھا کہ ان کے بعد 12 خلیفے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے 12 سردار اور نقیب تھے۔ الوجہ ثانی، پس یہ نقل متواتر۔ وجہ دوم، قد بینا ان الامام یجب ان یکون معصوما وغیر ہؤلاء لیسوا معصومین اجماعا فتعینت العصمۃ لہم۔ بھئی ہم نے کہا امام کو معصوم ہونا چاہیے اور ان کے علاوہ کسی کے بارے میں عصمت کی بات نہیں کی گئی، تو پس عصمت ان میں متعین ہے تو امامت بھی انہی میں متعین ہے۔ وَإِلَّا لَازِمَ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنِ الْمَعْصُومِ وَقَدْ بَيَّنَّا اسْتِحَالَتَهُ، حتماً امام معصوم ہونا چاہیے، حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے انہوں نے مفصل استدلال بھی کیا ہے۔ الوجہ الثالث ان الکمالات النفسانیۃ والبدنیہ باجمعها موجودۃ فی کل واحد منہم وکل واحد منہم کما هو کامل فی نفسہ کذا هو مکمل لغیرہ۔ بھائی جتنے بھی نفسانی اور بدنی کمالات ہیں سارے کے سارے ان میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک نہ فقط یہ کہ بذات کامل ہے بلکہ غیر کے لیے مکمل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ وذالک یدل علی استحقاقہ الریاست العامہ، اور یہ نقطہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ وہ مستحق ریاست عامہ یعنی امامت ہے، لأنہ افضل من کل احد فی زمانہ، کیونکہ اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل وہی ہے۔ وَيَقْبَحُ عَقْلًا تَقْدِيمُ الْمَفْضُولِ عَلَى الْفَاضِلِ، اور عقلاً کبھی ہے کہ مفضول کو فاضل پر مقدم کیا جائے۔ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِمَامًا وَهَذَا بُرْهَانٌ لِمِّيٌّ، یہ مطالب آسان ہے۔ هذا كله مضافا إلى دعوى الإمامة من كل واحد من الأئمة الاثنا عشر وظهور المعجزة في أيديهم وقد تواترت معجزاتهم عند خواصهم وشيعتهم كما هي مستورة في كتب الآثار عن الأئمة الأطهار۔ امامت کے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا نا کہ وہ بندہ دعوی امامت کرے اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر ہو۔ تمام ائمہ کے بارے میں ایسے انہوں نے دعوی امامت کیا ہے اور ان سے معجزات ظاہر بھی ہوئے ہیں، اور وہ معجزات کتب میں بالکل موجود ہیں۔ وَهِيَ شَاهِدَةٌ عَلَى صِدْقِهِمْ فِي دَعْوَاهُمْ وَلِذَا تَسَلَّمَ الْإِمَامِيَّةُ لِإِمَامَتِهِمْ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهَا جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ وَنَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ كما هو واضح۔ خوب اسی لیے وَلِذَا تَسَلَّمَ الْإِمَامِيَّةُ لِإِمَامَتِهِمْ، اسی لیے امامیہ نے ان کی امامت کو قبول کیا ہے، اور نسلاً بعد نسلین اس پر اجماع بھی ہے ان کا۔ ثم انک بعد ما عرفت من قطعیت ان الائمۃ هم الاثنا عشر لا اقل ولا اکثر نعلم بطلان دعوی الامامۃ عن غیرہم۔ خب بھائی جب یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ اماموں کی تعداد 12 ہے، نہ کم نہ زیادہ، تو ان کے علاوہ جنہوں نے امامت کا ادعا کیا ہے اس کا بطلان بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کما نعلم بعد قطعیت الخاتمیت بطلان دعوی النبوت بعد نبوت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جس طریقے سے کہ ہم جانتے ہیں خاتمیت دلیل قطعی کے ذریعے سے بلکہ ضرورت دین کے عنوان سے ہمارے یہاں ثابت ہے کہ رسول اللہ خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خوب اس چیز سے پتہ چلتا ہے پیغمبر کے بعد جو بھی نبوت کا ادعا کرے وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، کافر ہے، درست نہیں ہے۔ ولا حاجت بعد بطلانها الى الفاس والتحری حول مدعی من ادعى الامامہ کما لا حاجت الى الفاس والتحری حول مدعی النبوہ بعد العلم ببطلان دعواها۔ جب ہم نے کہا کہ امام 12 ہیں اور 12 کے 12 ائمہ مختلف طریقوں سے ان کی امامت ثابت ہے، اور جب پیغمبر کے قول سے یہ ثابت ہو گیا کہ اماموں کی تعداد 12 ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتی، اب کوئی 13واں بندہ آئے اور امامت کا ادعا کرے تو قطعاً باطل ہے نا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جائیں اور جا کر تفحص کریں واقعاً اس کی امامت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ ختم نبوت میں کیسے کرتے ہیں؟ جب دلیل قطعی کے ذریعے سے پیغمبر کی نبوت کی خاتمیت کا ہمیں یقین ہے، اب اگر کوئی بندہ آ کر جھوٹا کہے کہ میں نبی ہوں تو ہمیں تفحص کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خاتمیت پر یقین ہے۔
اسی طریقے سے جب 12 اماموں کی تعداد مشخص ہے کہ 9 سے زیادہ ہو سکتا ہے 9 سے کم ہو سکتا ہے، تو کوئی بندہ آئے اور آ کر مثلا ان کے بعد امامت کا ادعا کرے، اس کی ادعا خود بخود باطل ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ اماموں کی تعداد 12 ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی امامت کا ادعا کرے گا قطعاً باطل ہے۔ جس طریقے سے ہمیں یقین ہے کہ پیغمبر خاتم الانبیاء، ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا ادعا کرے تو قطعاً جھوٹا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔